الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى والله يحب المحسنين صدق الله العظيم۔ آدمی کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو اس کی چار وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ ہوتی ہے اس کا جمال۔ کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، خوبصورت انسان کو دیکھتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، خوبصورت منظر کو دیکھ لیتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، خوبصورت کسی چیز کو دیکھتا ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ خوبصورتی کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کی۔ اللہ کا اپنا حسن و جمال کیا ہوگا؟ فرمایا حدیث میں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنا دیدار کرائیں گے انسان کو، جنتیوں کو اپنا دیدار کے لیے اللہ موقع دیں گے تو یہ جنتی اللہ کو 9 لاکھ سال تک دیکھتے رہیں گے۔ کتنا عرصے تک بھائی؟ 9 لاکھ سال تک۔ اس کے بعد بھی جب اللہ اپنا دیدار بند کریں گے تو یہ رونا شروع کر دیں گے۔ جیسے ایک ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہو اور اس کی بھوک ابھی باقی ہو اور ماں اس کو چھاتی سے دور کر دے تو بچہ پھر بھی روتا ہے، بلکتا ہے۔ تو چھوٹے معصوم بچوں کی طرح یہ جنتی 9 لاکھ سال دیدار کرنے کے بعد بھی جب اللہ اپنا دیدار بند کریں گے تو یہ رونے لگ جائیں گے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا، لکھا ہے کہ یہ دیدار اللہ کیسے ختم کریں گے؟ کیونکہ اللہ کا دیدار کو بند کرنا یہ بھی دیکھا جائے تو بخیل ہونے کی نشانی میں آتا ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ کے بندوں کی ابھی بھی چاہت ہے اللہ کی خوبصورتی کو، اللہ کے حسن و جمال کو، اللہ کے چہرے کو اور زیادہ دیکھنے کی، اور اللہ بند کر رہے ہیں۔ اور اگر بندوں کی طرف سے ہو کہ وہ دیکھ تھک گئے تو اس میں بھی برائی کا الزام ہے۔ تو فرمائے کہ اللہ جب تک خود چاہ رہے ہوں گے نا تو ان کے اوپر اللہ کی روحانیت اور نورانیت کے تجلیات کا اثرات پڑ رہے ہوں گے تو یہ دیکھتے چلے جائیں گے 9 لاکھ سال تک دیکھتے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ پھر اپنی غضب کی اور جلال کی تجلیات کو نمایاں کر دیں گے۔ تب اللہ خود چاہیں گے کہ اب میرے بندے صرف مجھے ہی تو نہ دیکھتے رہیں نا، جنت بنائی ہے ان کے لیے، وہاں بھی تو مزے کریں جا کر، اب جنت کی نعمتوں کو بھی دیکھیں، مجھے بھی بڑا دیکھ لیا انہوں نے۔ تو اللہ کا جو جمال ہے، جو اللہ کی خوبصورتی ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تبھی اللہ نے قرآن میں ایک شاگرد سے طالب علم شاگرد سے پوچھا، استاد نے نا، کہ یہ بتاؤ کہ اللہ سے محبت قرآن سے کدھر ثابت ہے؟ طالب علم نے کہا کہ استاد جی قرآن میں تو اکثر آیات ہی ایسی ہیں کہ ان سے اللہ کی محبت کا اثبات ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سے محبت کرنا بہت ضروری ہے۔ بلکہ جملہ خبریہ میں بھی اللہ نے قرآن میں ایک موقع پہ یہی فرمایا کہ واللہ اشد حبا للہ، سب سے زیادہ تو بندے کو محبت ہی اللہ سے ہوتی ہے، یہ گویا فرض ہے اللہ کی محبت۔ کیونکہ جس نے خود محبت کو پیدا کیا، حسن و جمال کو پیدا کیا، خوبصورتی کو پیدا کیا، جو سب سے زیادہ خود خوبصورت ہے، اگر اس ذات سے ہی ہماری محبت نہ ہو، وہ کسی نے کہا تھا نا بڑی زبردست بات
کہ میں نے محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا، آپ کے کمالات کو دیکھا، آپ کے فضائل کو دیکھا، آپ کی زندگی کو دیکھا، تو میں آپ کا ایسا دیوانہ ہو گیا کہ میں آپ کی عبادت کرنے لگ جاؤں، میں آپ کو سجدہ کرنے لگ جاؤں، میں آپ کو رکوع کرنے لگ جاؤں، میں آپ کی تسبیحات پڑھنے لگ جاؤں، آپ کے آگے ماتھا ٹیک دوں۔ لیکن جب میں نے آپ کی اقوال کو دیکھا، آپ کی باتوں کو سنا، تو پتہ چلا آپ کے ہاتھوں کو دیکھا کہ ایسے اٹھے میں، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ نبی تو دیکھو خود کسی سے مانگ رہا ہے نا، یہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ تو پھر میں اسی نبی کے توسط سے ہی پھر اللہ کی طرف مڑ گیا کہ میری نمازیں، میرے روزے، میری زکوٰۃیں، میرے حج، میری عبادات، میری جان، میرا مال، وہ سب اللہ کا ہے، اور اس نبی نے مجھے یہ تعلیمات سکھا دی، الحمدللہ۔ تو دیکھیں، تو سب سے پہلی وجہ جو کسی سے محبت کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جمال، اس کی خوبصورتی، اور اللہ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ یہ جب انسان دیکھیں گے نا اللہ کو، ابھی جب اللہ کو نہیں دیکھا ہوگا تو بھاگیں گے علماء کے پاس، پہلے اناڑی لوگوں کے پاس جائیں گے، پوچھیں گے بھائی یہ کون سی ایسی نعمت ہمیں پتہ چل لی رہ گئی ہے، جو کہا جا رہا ہے دنیا جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اور ہم نے ابھی تک نہیں حاصل کی، تو لوگ بتائیں گے بھائی علماء ادھر بیٹھے ہوئے، ادھر جائیں، وہاں بھی علماء کی جان نہیں چھوڑیں گے، ان سے مسائل پوچھنے آئیں گے جنت کے اندر۔ تو وہ علماء کی جماعت کے پاس آ کے کہیں گے کہ حضرت آپ بتائیں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ بھی اب تک ہمیں نہیں ملی، وہ کون سی نعمت ہے؟ تو علماء انہیں سمجھائیں گے کہ بھائی وہ اللہ کا دیدار ہے، اللہ کو دیکھنا۔ آپ اللہ سے یہ مانگیں کہ یا اللہ تو اپنا آپ ہمیں دکھا دے، تو یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی کہ اللہ کے حسن کو دیکھ لے انسان، اور کتنا عرصے تک، زمانے تک دیکھتا رہے گا، اور جب اللہ ہٹائیں گے تو رونے لگ جائیں گے بچوں کی طرح۔ یہ اللہ کا حسن ہے۔ اور دوسری وجہ فرمایا کہ کمال ہے، کسی انسان کے اندر اگر کمالات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی اس سے محبت کی جاتی ہے، حتیٰ کہ دنیا میں جو اچھے کھلاڑی ہوتے ہیں، اچھا کھیلنے والے، ان سے بھی بعض لوگ بڑی محبت کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ تو دنیا کا کمال ہے، دنیا کا مہارت کسی بھی شعبے کی کسی کے پاس ہوتی ہے، اور اس شعبے سے محبت کرنے والا وہ اس ماہر فن سے بھی محبت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک اچھا استاذ ہوتا ہے، اس سے بھی طلبہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں، ایک اچھا عالم ہوتا ہے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، ایک اچھا انسان ہوتا ہے اس سے، اللہ والے اچھے ہوتے ہیں ان سے لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے۔ وہ خود تھوڑی کہتے ہیں کہ ہم سے محبت کرو، ہم سے محبت کرنا فرض ہے، کوئی بھی اللہ والا یہ بات نہیں کہتا، لیکن ان کے اندر جو زندگی انہوں نے اپنائی ہوتی ہے نا، وہ زندگی کی وجہ سے اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیتے ہیں، تو یہ ان کا کمال بھی ہوتا ہے، اللہ کے قریب پہنچ جانا۔ تو اللہ کے کمالات تو ان کا تو کیا ہی کہنا، اللہ کے کیسے کیسے کمالات ہیں۔ آپ اگر غور کریں، اللہ نے جو جنت بنائی ہے، یہ اللہ کا کیسا زبردست شاہکار ہے، کتنی زبردست کمالات کا وہ عجوبہ ہے، انسان حیرت میں پڑ جائے۔ بے جوڑ کا کہتے ہیں نا محل اللہ نے وہاں تیار کیا ہے، یعنی جس میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، ایسا کوئی گھر، کتنے لاکھوں جوڑ ہوں گے صرف اتنی سی عمارت کے اندر، ایک اینٹ جو دوسری اینٹ سے جڑی تو یہ جوڑ ہے، یہاں سے بھی جڑی اینٹ، پھر یہاں سے بھی جڑی، پھر ادھر سے بھی جڑی، پھر ادھر سے بھی جڑی، 4 جوڑ تو ایک اینٹ میں آ گئے 4 طرف سے، اور اس خود اینٹ کو جوڑنے کے لیے اندر سریوں کے جوڑ الگ ہیں، پھر ان دیواروں کو روکنے کے لیے زمین کے اندرونی
اندر تک جو گہرائی کے اندر پلر اور کیا کیا ڈالے گئے وہ جوڑ الگ ہیں. تو اتنے سے، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بغیر جوڑ کا میں نے محل تیار کیا ہے جس کے اندر ایک جوڑ بھی نہیں ہے. بتائیں وہ کیا کمال ہوگا. ایسا کمال تو ہم دنیا میں دیکھ ہی نہیں سکتے جو اللہ نے ایسے ایسے کمالات والے کام کیے ہوئے. اور ایک عجیب بات صرف آخری کر رہا ہوں، پھر دعا کرتے ہیں، جو مجھے خود سمجھ لیں کہ تھوڑا وقت پہلے ہی پتہ چلی، اور یہ دریافت ہو گئی یہ چیز، آپ بھی اب سن لیں گے کہ پتہ چلا کہ بھائی ایک تارا ایسا دریافت ہو گیا ہے کہ جو تارا مکمل پورا کا پورا جو ہے نا ہیرے کا بنا ہوا ہے. اور کہہ رہے ہیں اس کا جو فاصلہ ہے نا، یعنی کہ جو اس کی پوری مربع کلومیٹر کے حساب سے جو اس کا حساب لگتا ہے، کہتے ہیں 4000 مربع فی کلومیٹر کے حساب سے اس کا رقبہ ہے. اتنا بڑا تارا، اور کس کا بنا ہوا ہے؟ ہیرے کا. یہ دریافت ہو گیا دنیا کے اندر. یہ ایک تارا ان کو بھی ایسا اور پتہ چل گیا. تو ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ میں اپنی دل جوئی کے لیے یہ بات کہتا ہوں، ہنسانے کے لیے بھی اور تھوڑا سا غور بھی کرنے کے لیے کہ تم یہ بات کر رہے ہو. تو مجھے تو لگتا ہے کسی اللہ والے کا اللہ نا فرشتوں سے محل تیار کروا رہے تھے جنت میں، تو لگتا ہے یہ اس کی ایک اینٹ گر گئی ہے کہیں. یہ اتنا بڑا تارا جو ہے ہیرے کا، کیونکہ وہاں تو اللہ نے ایسے بڑے بڑے، میں بتا رہا ہوں نا، کمالات. تو ایک جمال اور دوسرا کمال، اور تیسرا مال و منال، اور چوتھا احسان. تو مال و منال اور احسان پہ انشاءاللہ کل بات کر لیں گے. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین.